لوگوں نے مختلف ادوار میں ماتم کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا. شروع میں میری طرف دیکھیں، شروع میں کہا گیا کہ جی ماتم حرام ہے. اس زمانے کے شیعہ علماء نے، ظاہر ہے بزرگ علماء کی بہت محنتیں ہیں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اس زمانے کے شیعہ علماء نے کہا کہ جی اگر ماتم حرام ہے تو قرآن مجید میں حرام چیزوں کی فہرستیں موجود ہیں، کیا ان میں ماتم ہے؟ خدا فرما رہا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. خدا فرماتا ہے شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، بدکاری حرام ہے، بت پرستی حرام ہے. ان حرام چیزوں کی فہرستوں میں ماتم کا ذکر کیوں نہیں؟ اگر آپ شرعی طور پہ کہتے ہیں جی قرآن اجازت نہیں دے رہا، قرآن میں ماتم حرام ہے، تو ان حرام فہرستوں میں ماتم. اچھا جب یہ کہا علماء شیعہ تو کہنے لگے کہ جی وہ غصے میں ہم نے کہہ دیا، حرام نہیں ہے، گناہ ہے. باریکیاں ہیں ذرا سمجھیں. میں آج اسی طرح گزارا کرنا ہے. جی حرام ہم نے غصے میں کہا تھا، گناہ ہے. پھر ہمارے علماء نے کہا کہ ماتم گناہ کیسے؟ تمہاری فقہ میں گناہ اسے کہتے ہیں جو چھپ کے کیا جائے. آپ کے بھی کیا کہتے ہیں؟ پچھلے بھائی بھی متوجہ ہیں. مسلمانوں آپ کی فقہ میں گناہ اسے کہا جاتا ہے جو چھپ کے کیا جائے. ہم تو ماتم اشتہار چھپا کے کرتے ہیں، ہم تو یار ماتم بینر لگا کے کرتے ہیں، ہم ماتم بازار میں کرنا چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں اندر رہو. اچھا ایک لمحہ مجھے بس ہے تھوڑا دوسری تعریف جو گناہ کی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بندے کے اندر اگر ایمان ہے تھوڑا بہت تو گناہ کی پہچان یہ ہے کہ جب بندہ گناہ مسلمان مومن کرتا ہے تو بندے کا ضمیر ضمیر پچھتاتا ہے. اظہار گناہ کرنے والا اظہار کرے یا نہ کرے لیکن ضمیر پچھتاتا ہے. ماتم گناہ کیسے؟ میری قوم کا ماتمی ماتم کرتے کرتے حلقہ ماتم میں گر بھی جائے، نہ ماتمی کی ماں پچھتاتی ہے نہ ماتمی کا باپ پچھتاتا ہے. کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آپ جیے، آپ جیے. متوجہ ہے سب؟ اجازت تو ہے. اللہ اکبر. سارے جواب دیں، سارے جواب دیں. اجازت ہے نا بات آئے. اچھا جب ہمارا زمانہ ہے جس دور میں میں اور آپ ہیں، پھر علماء اسلام نے کہا کہ جی یہ حرام گناہ کی بحث ہی چھوڑ. ماتم اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جسم اللہ کی امانت ہوتا ہے. بات تو شاید بات تو بہت بڑی ہے نا. تقیر بھائی دیکھیں علی رضا شاہ جی کہ جی ماتم حرام گناہ کی بحث ہی چھوڑ دیں. ماتم اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جسم ہمارے نہیں ہے، اللہ کی امانت. اسی لیے اسلام میں خودکشی حرام ہے. آپ اپنے کو نہیں مار سکتے، یہ جسم اللہ کی امانت. اب بچے طلباء طالبات متاثر ہوتے ہیں کہ بات تو بالکل ٹھیک ہے. یہ شیعہ تو انہوں نے زبردست چھریاں مارتے ہیں کہ اگر اس چھری سے بندہ مر جائے
تو پھر تو یہ سراسر خودکشی ہے. اچھا ویسے میں مزہ بڑا لے رہا ہوں, بندے سو بھی رہے ہیں, دانت بھی دے رہے ہیں. مقدس کاظمی جتنا زور میں نے نہیں لگایا. میرے بھائی ہیں, ہم رضوی ہیں, وہ ہمارے بزرگ تھے. وہ کاظمی مولا موسیٰ کاظم کی اولاد ہے. ان کا گلا بھی زیادہ, ان کی آواز سریلی بھی زیادہ. میری آواز میں سر بھی نہیں آپ کو ملے گی, لیکن اگر دکان کے تھڑے پہ بات کرنا پڑ گئی نا, پھر وہاں پہ نظم نے کام نہیں آنا, بات نے کام آنا. ان بات بہت شکریہ, ان باتوں کو سن لیا کریں, اور اگر ذہن میں آ جائے, رہ جائے, تو ان باتوں کا ایک اپنا مزہ ہے. ہمارے دور کے لوگوں نے بہت بڑی بات کر دی کہ جی چھریاں مارتے ہو, زخم گہرا لگ جائے, ذرا بیدار ہو جائے. یہ دونوں بھائی ایک دوسرے کو جگائے. ہاں ہاں, آپ اگلے کو یا علی مدد تھی, دونوں جاگتے ہیں. بیدار ہو جائے. میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ میں نے مرثیہ نہیں پڑھنا, میں نے قصیدہ نہیں پڑھنا, میں سوزی نہیں لا سکتا. جیسے پلاٹ بیچنے والے نہیں لکھتے جہاں ہے جیسے ہے کی بنیاد. آج میری تقریر بھی جہاں ہے جیسے ہے کی بنیاد پہ, لیکن اس فکرے پہ دھیان دیں کہ جی حرام بھی چھوڑو, گناہ بھی چھوڑو. ماتم اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ چھری گہری لگ جائے, بندہ مر جائے. یہ تو جی سراسر خودکشی ہے. لہذا ماتم سے بچنا چاہیے. کیوں جی اس میں خودکشی کے چانس ہے. پہلے ماتمی سے لے جو گلی آخر میں کھڑے رہے اداداروں تک میری اپیل ہے ذہنی طور پہ قریب رہنا. ماتم اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ جی اس میں خودکشی کے چانس ہیں. مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں چلا ان کے ساتھ بنا کیا ہے. یہ محمد کے بیٹے کے ماتم کو خودکشی کہتے تھے, اپنے خودکش عملوں کو شہادت کہتے تھے. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ ذکر میں آ جاؤ. ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی, کیونکہ ماتم کا تعلق عشق حقیقی سے. عشق حقیقی میں اظہار کے درجے ہیں. یہی سبب ہے سارے شیعہ بھی ماتم نہیں کرتے. کچھ وہ ہیں جو ماتمی کی جوتی اٹھانا جنت سمجھتے ہیں. بولے میرے ساتھ, مجھے بچنے کی تائید چاہیے. کچھ وہ ہیں جو ماتمیوں کا لباس اٹھانے کو ہی ثواب سمجھتے. کچھ وہ ہیں جو ماتمیوں کے رستے کلیئر کرانے کو جنت سمجھتے. کچھ ایک ہاتھ سے ماتم کرتے ہیں, کچھ دونوں ہاتھوں سے. یہ درجے ہیں. اظہار عشق کے لاہور کا مجمع آپ نہیں سمجھیں گے تو وزیرستان والوں نے سمجھا. میری بات پہ دھیان دیں, یہ اظہار عشق کے درجے ہیں. اگر تو میرا مسلمان بھائی یا مسلمان بھائیوں کے دینی رہنما یا دینی پروفیسر یہ کہے کہ جی اسلام میں تو اظہار عشق میں درجے ہوتے ہی نہیں ہیں, میں تجھے تصویر دکھا دیتا ہوں کہ درجوں کا فرق ہے. جن کے سامنے جنگ احد میں ہمارے نبی کا ایک دانت زخمی ہوا تھا. آپ جی دور تک ماشاءاللہ جیتا جاتا مجموعہ. اس باریکی پہ دھیان دیں. یہ درجے ہی تو تھے, اظہار عشق میں درجے ہی تو تھے کہ جن کے سامنے حضور کا دانت زخمی ہوا ان کے اپنے دانت پورے کے پورے ہی تھے. اور وہ جو محمد کا عاشق قرن میں رہتا تھا, بولے میرے ساتھ نام آپ کے ذہن میں, حضرت خواجہ. بہت شکریہ. اب ایسے کرنے اس کو جب خبر ملی کہ سرکار مدنی کا ایک دانت جنگ احد میں شہید ہوا یا زخمی ہوا, اس نے پتھر اٹھایا, پتھر سے ماتم کیا. ایسا ماتم, ایسا مشکل ماتم, اس نے عشق نبی میں
اپنے سارے ہی دانت توڑ ڈالے، مجمع چپ رہے گا، مجھے دکھ ہوگا۔ اب ایسے قرنی نے اپنے جسم کو پتھروں سے مضروب کیا، دانت توڑے، جب دانت توڑے جائے پھر جسم سے خون نکلتا ہے۔ اب ایسے قرنی نے اپنے جسم کا خون نکالا، وہ بھی زندہ کے غم میں۔ آپ بیٹا کی باتیں ذہن میں رکھیں۔ اب ایسے قرنی نے یہ چلے، اگر آپ اجازت ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں اب ایسی سلسلہ تصوف کا ہے جو بذریعہ اب ایسے قرنی اپنے آپ کو حضور تک پہنچاتے ہیں۔ میں اسپیکر پہ بات کر رہا ہوں، ڈرائنگ روم میں نہیں بات ہو رہی۔ اور پھر یہ کیمرہ تو اتنا ظالم ہے، یہ مولویوں کو مکرنے بھی نہیں دیتے۔ میں تو دعائیں مانگتا ہوں اللہ پاک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا، غدیر ہی پہ بننا۔ کیا دیکھو پاک رسول دا فرمان ہے کہ اپنی مجلساں نوں زینت دیو میرے ویر علی دے ذکر اور مولا علی دے ذکر دے صدقے سب کو سب کچھ مل گیا، مگر اسے کچھ نہ ملا جسے علی نہ ملا۔ بسم اللہ چلی، کلمے میں چلی، اذان میں چلی، نماز میں چلی، قرآن میں چلی، کعبے میں چلی، قبر میں چلی، علی اللہ، اذان اللہ، وجہ اللہ، ست اللہ، مسیحت اللہ، حسن اللہ، نور اللہ، اسد اللہ، کرم اللہ، غیرت اللہ، حجت اللہ، عزت اللہ، نفس اللہ، عجاب اللہ، روح اللہ، علی ولی اللہ، جناب امیر دا، محمد امیر دا، سارے نبیاں دا، شبر و شبیر دے والد دا، کل ایمان، کل قرآن، وارث قرآن، تے اللہ دی حرامی دی پہچان۔ لا آپ اجازت ہے میں تھوڑی جو میں گزارش کر رہا تھا کہ حضرت خواجہ اویس قرنی یہ عاشق ہے میرے تیرے نبی کے، مدفن کہاں ہے، قبر کہاں ہے جہاں جنگ صفین لڑی گئی۔ اب میں چپ ہوں اپنے دینی پروفیسروں سے پوچھنا کہ جنگ صفین کس کس کے درمیان لڑی گئی اور یہ محمد کا عاشق کس کی فوج میں شامل تھا؟ ہم خاموش ہیں، خود پوچھیں اپنے علماء سے۔ میری طرف دیکھیں، عراق اور شام کے بارڈر رقہ بھی کہتے ہیں، رگا بھی کہتے ہیں، وہاں پہ اویس قرنی کا مدفن مقبرہ ہے۔ مالک جو نہیں جا سکے وہ جائے۔ اویس قرنی کے قبر کے قریبی احاطہ میں کن کی قبر ہے؟ حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ذکر صحابہ کا ہے، بندے جان کھاتے ہیں کہ یہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں۔ میرے پاس ٹائم ہوتا میں دو دفعہ رضی اللہ کہتا ہوں۔ مسلمانوں ہاں آپ اگر مجلس میں نہیں آنا چاہتے آپ کی مرضی ہے، آپ نہ آئیں، لیکن یہ الزام مت لگائیں کہ شیعہ عزت نہیں کرتے، توہین کرتے، صحابہ بزرگوں کی گستاخیاں۔ ایک بات یاد رکھو، گستاخیاں وہ کرتے ہیں جن کے مرشد گستاخ ہو۔ ہم تہذیب کا دائرہ ہے آل محمد کے ممبر کی تہذیب ہے، ہم اس تہذیب کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتے۔ حضرت عمار یاسر رضی اللہ یہ حضور کے وہ صحابی ہیں، اجازت تو دے رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں۔
یہ حضور کے ہمارے نبی پاک کے وہ صحابی ہیں ہمارے یاسر رضی اللہ کہ جن کی موت اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے. یہ بڑا کمال مجلسوں کا لطف ہے کہ جب ہمارے طلباء طالبات مجالس میں آتے ہیں، مجالس سنتے ہیں اور کوئی اس طرح کی بات ممبر سے کی جائے کہ ہمارے یاسر کی والدہ بی بی سمیہ رضی اللہ عنہا اسلام کی پہلی شہیدہ. جب دینیات اور اسلامیات کا ٹیچر لیکچر دے تو ہمارے بچے درمیان میں بول کے ایسی بات کرتے نا ممبر سے جو کی جاتی ہے یاد رکھتے ہیں، تو پھر ٹیچر پتہ کیا کہتے ہیں؟ شیعہ بچوں کو اسپیشل ٹریننگ دیتے ہیں. ممبر پہ کہہ رہا ہوں ہماری کوئی اکیڈمیاں نہیں ہے، ہماری کوئی اکیڈمیاں نہیں ہے. تو بھی اگر چاہتا ہے کہ تیرے بچے عیسائیوں سے انہیں مجلسوں میں بھیجا حالات آپ جی حالات ایسے کیوں نہ چھیڑے، حالات ایسے ہیں ممکن ہے. یہ جو معاملہ آسیہ مسیح والا اور بی بی کی سزائے موت والا چل رہا ہے، میری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے شروع سے کہا تھا کہ بی بی بھی گستاخی کرے تو معافی نہ دو. ہم نے شروع کے گستاخوں کو بھی گنجائش نہیں دی. بات مسلمان علماء سے میں کر رہا ہوں. یہ جو مطلب سڑکوں پہ کہ جی ہم نے جہاد کرنا ہے، اس کے مصطفیٰ کی کہانی ہے، بہت اچھی بات ہے. گستاخان مصطفیٰ کو کی سزا ملنی چاہیے. میری یہ علماء سے اپیل ہے، ہو سکتا ہے 6 مہینے سال کے بعد عیسائی کیوں کے پاور میں تو اپنے محلے کے عیسائیوں کی بات کر رہے جن کے IMF کے بغیر تیرے دن نہیں نکلتے. ہو سکتا ہے وہ کسی بھی موڑ پہ تمہیں چیلنج دے دیں کہ مسلمانوں علماء آؤ، نیٹ پہ بیٹھو، ٹی وی پہ بیٹھو، کورٹ میں آؤ، عدالت میں آؤ، ہم عیسائیوں سے بات کر لو. جی ہمارے وسائل نہیں ہے، ہمیں جی IMF کی چوکھٹ پہ جانا پڑتا ہے. میں مانتا ہوں ٹھیک کہہ رہے ہو تم، جانا پڑتا ہے. وسائل نہ ہو گزارا ہو جاتا ہے، دلائل نہ ہو کوئی نہیں جی لیتا. لیکن اپنے بچوں کو مطمئن تو رکھو، اپنے طلباء و طالبات کو اپنے مذہب پہ مطمئن تو کرو. اگر عیسائیوں نے چیلنج دے دیا کہ مسلمانوں اور ٹی وی پہ ہمارے ساتھ بحث کرو، عدالت میں بحث کر لو، تم کہتے ہو اسلام افضل ہے، ہم کہتے ہیں عیسائی، تم کہتے ہو محمد افضل ہے، ہم کہتے ہیں عیسیٰ افضل ہے، آؤ کسی بھی عدالت میں بحث کرو. میں سیدوں کے علماء اسلام کی منت کر رہا ہوں، مشترکہ مہمان بن کے کہہ رہا ہوں. اگر عیسائیوں نے چیلنج دے دیا پھر علماء اسلام غصے میں اکیلے نہ جانا، ہم تیرے بھائی ہیں. عیسائیوں کے مقابلے پہ ہمیں ساتھ رکھنا، ہمیں عیسائیوں کے مقابلے پہ جانے کے بڑے پرانے تجربے. توجہ تو ہے سرکار، ہم تیری نظر میں شیعہ ماڑے صحیح، مسکین صحیح، گناہگار صحیح، لیکن ایک بات یاد رکھنا، عیسائیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو شیعہ کہہ سکتے ہیں اور دوسرا کوئی نہیں کہہ سکتا. ہم عیسائیوں سے کہنے کی پوزیشن میں ہیں. ہم مجھے موقع دیں، ہم عیسائیوں سے کہنے کی پوزیشن میں ہیں. وہ عیسیٰ پہ ناز کرنے والوں، تمہیں وہ وقت یاد نہیں ہے جب عیسیٰ کی ماں چاہتی تھی کہ میرے عیسیٰ کی ولادت اللہ کے گھر میں ہو جائے؟ اللہ نے کہا تھا چلی جا مریم، نکل جا مریم، یہ ولادت کی جگہ نہیں ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے. لیکن جب علی کی ماں اپنی حویلی سے نکل کے جب اللہ کے گھر کے قریب آئے، دیوار کعبہ پہ علی کی ماں نے ہاتھ رکھا، دیوار کعبہ نے راستہ دے کے کہا اے بی بی جلدی آ جا، یہ بیت ہے، آنے والا اہل بیت ہے.
वली घबरा तो नहीं गया? बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त तमाम हो गया है, फिर कभी जिंदगी मौका मिला तो ये एक पूरा सिलसिला है गुफ्तगू का, जिसको आज मुकम्मल मैं कर ही नहीं सकता किसी सूरत में भी। लिहाजा मेरी अपील है, आखिरी बात मैं कर रहा हूँ, मोहम्मद के आशिक हकीकी हमारे यहाँ से, इनकी माँ भी इस्लाम की पहली शहीदा है, इनके वालिद इस्लाम के पहले शहीद हैं। इस सहाबी का दीन पे खर्चा देखो। मुझे लाहौर पूरे में वो मस्जिद दिखाओ जो हमारे यासर के नाम पे बनी। जनाब सहाबी भी उसे ही मानते हैं जिसका बैंक बैलेंस ठीक हो। माड़े बंदे को सहाबी भी नहीं मानते। हमारे यासर का यही जुर्म है कि वो गरीब फैमिली का था, वो गरीब घराने का था, और गरीब सहाबा तो तूने नंबरिंग में रखा ही नहीं है। सारे ना ही समझो तो ठीक है। ये हमारे यासर रजी अल्लाह रिक्का या रक्का दोनों तलफ्फुज़ हैं। हमारे यासर की खबर है, अब ऐसे करने की खबर है। पहले अदादार से लेकर आखिरी मातमी तक ध्यान नहीं दोगे, मुझे अफसोस होगा। मैं मिल्लत मुसलमान को छोटा भाइयों की अपील कर रहा हूँ, कब्रें मोहम्मद के सहाबियों की है, सलाम करने सिर्फ शिया जाते हैं। ना चुप ना रहो, चुप ना रहो, मेरी बात की और खुदा की कसम, या हमारे यासर रज़ी अल्लाह की आप उलमाए किराम से कहो कि हमें हिस्ट्री सुना कि वो तेरे हबीब का आशिक है। जब मस्जिद नबवी पहली दफा जब बुनियाद रखी गई, हुजूर ने बुनियाद रखी मस्जिद नबवी की, हमारे मुल्क की तरह ईंटें नहीं होती थी, ब्लॉक भी अब ब्लॉक अरबों में चलते हैं। उस जमाने में बड़े बड़े पत्थर थे, यही सबब है कि पुरानी दीवारें बहुत बड़ी बड़ी होती थी, वो पत्थर पे पत्थर रखते जाते थे, दीवार बन जाती थी, छपरा सा डाला छत बन गई, यही बिल्डिंग होती थी। हर सहाबी तामीर मस्जिद नबवी के बाद एक एक पत्थर उठा डाला। ये हमारे यासर वो आशिक तेरे ये दो पत्थर उठा। लाहौर का बारीक नफीस मजमा, गहराइयों को समझने वाले चेहरे मेरे सामने बैठे हैं। जब सहाबा किराम ने, मैं इज्जत करता हूँ सबके बड़े बड़े रुतबे, जब सहाबा किराम ने देखा ना कि हम तो सारे एक पत्थर उठा के ला रहे हैं, ये दो उठाते, तो एक ने दूसरे से कहा कि यार दो ला रहे। उसने पता क्या कहा, वो अजय नमा है। आप जज्बे जवान जब रेगुलर हो जाएगा ना, फिर ये भी एक, लेकिन खुदा जानता है दिन पूरा गुजर गया, ये नबी का आशिक दो पत्थर लाते। आखिर साहबा से कहा ना गया, कहने लगे हम सारे एक एक में मुश्किल लाते हैं, तो दो क्यों उठाता है? उसने कहा एक अपने हिस्से का, दूसरा मोहम्मद का हिस्सा। हाय हाय, लिहाजा मेहरबानी साहबा की बात करिए। अल्लाह मेरे अवैश को मेरा सलाम। मैं शायद समझा नहीं सकता, मैं तो एक लम्हा मुझे दे, जरा ये म्यार देखे जिसकी वजह से कायनात कायम, जिस नबी का सदका नबी बने, वो सरदार नबियों का, पैगंबरों का कह रहे मेरे अवैश मोहम्मद मेरा कह दे जन्नत कदमों में आ जाए। और लाहौर वालों खुदा रहा इसकी बारीकी को देखे, मोहम्मद फरमाते हैं मेरे अवैश को मेरा सलाम कहना। इसने अमाल ज्यादा कर लिए थे, सिर्फ इश्क वाला पेपर हल कर गया। नबियों के नबी कहने लगा मेरा सलाम अवैस को देना, समझाने मेरे में कमी है। मेयार देखो, अल्लाह मोहम्मद को सलाम कहता है, मोहम्मद अपने मातमी को सलाम। अल्लाह अल्लाह
بالکل اختتام کے قریب میں لے آتا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ جب کچھ عرصہ بعد کچھ لوگ قرن پہنچے، قرن یمن میں جو سعودی عرب کے حملوں کی زد میں ملک ہے نا، اس ملک سے محمد کو جنت کی خوشبو آیا تھا۔ ہاں چھوڑ دی میں نے گفتگو، کیوں اویس نے اپنے دانت توڑے؟ ایک ذہن میں بات آتی، لوگ اور بھی تھے، عشق اپنا اپنا درجے درجے اظہار عشق درجے، یہ دانت توڑ کے پیغام دے رہا تھا کہ نبیوں کا سردار، اگر میں اس جنگ میں ہوتا جس میں آپ کا ایک دانت، میں اگر ہوتا میں اپنے سارے دانت توڑوا لیتا، آپ کا ایک بھی زخمی نہ ہو۔ یہ فلسفہ زنجیر کا ہے۔ میری قوم کے بچے اپنی پشتوں کو زخمی کر کر کے پیغام دیتے ہیں، حسین کا مہاری بیٹا، حسین کا بیمار بیٹا، آباد رہو آباد رہو سیدہ راضیہ، حسین کا سجاد بیٹا۔ ہم اگر بازار شام میں ہوتے ہم اپنی پشتیں زخمی کروا لیتے، تجھے تازیانے نہ لگنے دے۔ یہ فلسفہ ہے زنجیر کا، یہ فلسفہ ہے ماتم کا۔ اور پھر اللہ میرا جانتا ہے، قرآن ہمارے سر پہ رکھو، ہم شیعہ دعائیاں دے کے کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں نے اتنا محمد کے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا محمد کی بیٹیوں کو۔ خواہ بڑی فاطمہ تھی خواہ وہ چھوٹی فاطمہ، 3.5 سال کی یہ مجلس ہو رہی ہے، یہ عشرے کا علاقہ، یہ وحدت کا عالمی کہہ رہی ہے، گلی ساری بھری ہوئی ہے، شیعہ سنی بھائی آپ سارے موجود ہیں، مالک آپ کو نظر بد سے بچا۔ ظاہر ہے جب ماتم داری ختم ہوگی آپ کو جلدی ہوگی اپنے گھر جانے، آباد گھروں والوں نے آخر گھر جانا ہے۔ قسمت بی بی فاطمہ کی حویلی جو 28 رجب کو دروازے غریب نے بند کیے تھے، کب بی بی کا آخری بیٹا آئے گا، کب وہ حویلی زہرا کے دروازے کھلے، کب سغرا اکبر سے ملے۔ آباد رہو آباد رہو، دعا کیا کرو غریبوں کے غم میں جب روتے ہو، پھر اپنی مشکل دعائیں ذہن میں رکھا کرو۔ میں جو اپیل کر رہا تھا، آپ جب اپنے گھر کو جانے کے لیے جلدی میں ہو، مجلس کے بعد ماتمداری کے بعد، یا اچانک ایک مومن کو محسوس ہو کچھ 7-6 سال کی بچی دامن پکڑ کے کہہ رہی رات زیادہ ہو گئی ہے، میں بابا کے ساتھ مجلس میں آئی تھی، رش میں میرا بابا مجھے نہیں ملا، مجھے اکیلی کو گھر کے راستے کا بھی پتہ نہیں، مجھے سید منت کرو بتاؤ اس بچی بیچاری کو تسلی نہیں دو گے، اسے تسلی دو، اسے کہو گے بیٹا یہ سارے تیرے اپنے، یہ گھر تیرے اپنے، ہم تیرے بابا کو تلاش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اگر تو بیٹی باپ کا پتہ پوچھ لے اسے مارنا نہیں چاہے۔ آباد رہو، سیدہ تمہارا ماتم قبول کر، حسین کی مات میں ذاتی غموں میں کبھی نہ رلا، درد ہمیں یہ رلاتا ہے جس بیٹی کو حسین نے اللہ سے دعاؤں میں مانگا تھا، تہجد کی نمازوں میں حسین اٹھ کے کہتے تھے میرے اللہ مجھے وہ بیٹی عطا فرما جو میرے بغیر زندہ نہ رہ سکے، جس کے بغیر میں نہ جی سکوں۔ حسین کی مرادوں والی بیٹی، حسین کی منتوں والی بیٹی، 4.25 سال کا سن تھا، ڈھونڈ رہی تھی صحرا میں بابے کو، یا بابا نظر نہیں آیا، ایک قریب سے شامی گزر، سیدہ نے بچپن والے لہجے میں کہا حال رائے تھا ابھی تو نے میرا بابا نہیں دیکھا، یہ 2 قدم پیچھے پلٹا، سیدہ سمجھی مجھے بتانے کے لیے نا، قریب آ کے کہتا تو بیٹی کس کی ہے؟ بی بی نے کہا میں مدینے والے محمد کی بیٹی فاطمہ کے بیٹے حسین کی بیٹی
وہ کلمہ محمد ہی کا پڑھتا تھا، وہ یہودی عیسائی نہیں تھا، مسلمان تھا۔ جب بچی کے منہ سے نکلا نا میں حسین کی بیٹا، مجھے معاف کر دے، سیدوں کی کسی کا دل دکھے پردے میں میری بیٹیاں بہنیں مجھے معاف کرنا، جب بچی نے کہا نا میں حسین کی بیٹی ہوں، اس مسلمان کے ہاتھ کا وزن زیادہ تھا، بچی سے سب لانا گیا، آباد گرم ریت پہ گر گئی اور ایک فکرہ تھا، کہتی ہے بابے کا پوچھتی ہو تو مارتے ہو، کہیں کسی نے میرا چچا عباس بھی نہیں دیکھا۔ آباد رہو آباد رہو۔ مسلمان کہتے ہیں یار ان کے رونے کی سمجھ نہیں آتی، ان کی اداداری کی سمجھ نہیں آتی۔ برآمدگی ہے جی، بسم اللہ۔ مسلمانوں صرف اتنا بتا کہ تیرے نبی کی وہ بیٹی ہے جو 2 سال کی بھی آتی تھی، محمد اٹھ کے کھڑا اور سرکار فرمایا کرتے تھے جس نے مجھے راضی رکھنا ہے میری فاطمہ کو راضی رکھنا۔ قرآن میرے سر پہ رکھو، اس فاطمہ کے 2 بیٹے تھے، غربت اولاد زہرا کی دیکھو، ایک کے جنازے پہ تیر تھے، دوسرے کا تیروں پہ جنازہ۔ طویل مصائب کا وقت نہیں، ٹائم زیادہ ہو چکا ہے، ماتمداری ہے۔ تابوت اس مولا حسن کا برآمد ہو گیا جس کی شہادت کے وقت مولا حسن کا قاسم جو مہدیوں والا قاسم، اس کی 7 محرم کو مہدیاں برآمد کرتے ہیں، اولاد نرینہ کی دعائیں مانگتے ہیں، درد یہی رلاتا ہے۔ ہائے حسین، اللہ میرا جانتا ہے جب عباس اور اکبر 10 محرم کی صبح، چچا بھتیجا بھی ہے، استاد شاگرد بھی ہے، حسین کی غریبی دیکھو، عباس کہتا ہے اکبر مرنے تو نہ جا، تیرے جانے سے حسین کی آنکھوں کا نور ختم ہو جائے۔ اکبر کہتا ہے چچا تیرے جانے سے میرے بابے حسین کی کمر ٹوٹ جائے، بھائی بھائیوں کی کمر کا زور ہوتا ہے۔ اکبر نے کہا نا چچا تو نہ جا، میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے۔ عباس نے کہا اکبر تو نہ جا، حسین کی بینائی ختم ہو جائے گی۔ ساتھ یہ مہدیوں والا قاسم جو کربلا میں 13 سال کا تھا، آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے میں یتیم ہوں، مجھے جانے دو، میرے جانے سے نہ کسی کی بینائی ختم ہو، آباد رہو آپ، نہ کسی کی کمر کا زور ختم۔ حسین پیار کر کے کہتے ہو میرا قاسم، اور تو مجھے اکبر سے زیادہ پیارا ہے۔ ہائے ہائے، تمہارا کرلا کرلا کے رونا بھی قبول کر، میں زیادہ نہیں 2 جملے کہہ رہا ہوں۔ رات اندھیری تھی، شہادت حسن مکمل نہیں پڑھی جائے، رات اندھیری تھی، زہر امت نے حسن کو دیا۔ جب چھوٹے چھوٹے تھے نا دونوں شہزادے، حسن اور حسین کم سن تھے، دونوں نانے کی جھولی میں بیٹھتے تھے، رسولوں کا سردار، رسول نبیوں کا سردار کا حسن کا منہ چومتا تھا، حسین کا گلا چومتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، 2 دفعہ ہوا، ملا کر حسین سے رہا نہ گیا۔ حسین آ کے اماں سے کہتے ہیں اماں آپ میرا منہ سوکھے۔ بی بی کہتی ہے حسین یہ تو کیوں کہہ رہے؟ کہتے اماں نانا حسن کا منہ چومتے، میرا گلا چومتے۔ سیدہ روتی بھی بابا کے پاس آئی، نبی رو پڑے، رو کے کہتے زارا نہ خود رو نہ مجھے رولا، حسن کو زہر دی جائے، حسین کو ویرانے جنگل میں مارا جائے۔ آباد رہو آباد رہو، اللہ تمہارے پرسے قبول کر لے، آپ کا یہ کرلا کرلا کے رونا بھی قبول کر لے۔ شبیہ تابوت تیار ہے، میں 2 جملے کہہ رہا ہوں، روتی آنکھوں سے دعا مانگو، شہادت کا وقت نہیں رہ گیا، میں سیدوں کے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، مجلس میں بیٹھ کے دعائیں کرتے ہو نا وہ قبول بھی ہوتی ہیں۔ ایک دعا مانگو، یا اللہ کسی بھائی کو بھائی کا جنازہ نہ اٹھانا پڑے، حسن غریب کا جنازہ حسین نے اٹھایا، علم والے عباس نے اٹھایا،
मोहम्मद हनफिया ने जब भाई जनाजा नबी के रोजे पे लेके आए, मुसलमानों की आवाजें उठा ले जनाजा, हुसैन की आवाजें तुम्हारे दफन होते रहे, हमने तुम्हें मना नहीं किया। या इतनी देर में कमानों पे तीर करके, कमाने करके तीर हसन के जनाजे पे लगे। अब्बास ने जनाजा छोड़ा, अब्बास घर की तरफ दौड़ा, सैयदा ज़ैनब दरवाजे पे खड़ी थी, रोके कहते कुलसूम दुआ मांग खैर हो सही। या इतनी देर में अब्बास वापस आया, अब्बास के हाथ में तलवार थी। कुलसूम कहती है ज़ैनब ये मैं क्या देख रही हूँ, लेके तो जनाजा गए थे, ये तलवारें लेने अब्बास क्यों आ गया? या किबला अब्बास तलवार लेके हसन के ताबूत के सराहने था, या हुसैन की आवाज आई अब्बास जंग न करना मैं गरीब हूँ, अब्बास जनाजा उठाओ। जनाजा उठाया गया, जनाजा वापस हवेली में आया। इधर ज़हरा की हवेली में जनाजे का आना था। ज़ैनब रो के कहती है माँ ज़हरा ने सच कहा था, हसन के कफन दो बनाना, हसन का जनाजा है, ताबूत को कंधा देना, कंधा दे के कहना मौला तेरे जनाजे पे तीर लगे लेकिन तुझे दफन तो कर दिया